Hmm. I'm proud of you, son. One day you will be a detective. السلام علیکم۔ ظہیر اپنے باپ کی امیدوں کے بالکل خلاف نکلا۔ اس کے باپ کپتان رشید چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح ورزشی کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور جس طرح ان کی ہاکی اور فٹ بال کے کھلاڑی کی حیثیت سے ملک کے کونے کونے میں شہرت ہے، اسی طرح ان کے بیٹے کی بھی دھوم مچے۔ مگر ظہیر کو کھیل کود سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اپنے ہم جماعتوں کو کرکٹ، ہاکی یا فٹ بال کھیلتا ہوا دیکھتا تو نفرت سے منہ پھیر لیتا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سست مزاج یا ڈرپوک تھا اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈرتا تھا، نہیں، بلکہ اسے ایک اور ہی چسکا پڑا ہوا تھا، اور وہ تھا جاسوسی کا چسکا۔ ظہیر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اور اسے پڑھنے لکھنے میں شد بدھ ہوئی تھی، وہ جاسوسی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ اس کے جیب خرچ کے زیادہ تر پیسے جاسوسی کہانیوں کی کتابیں خریدنے میں ہی صرف ہوتے۔ اسکول سے آ کر اس کے دوسرے ساتھی تو گیند بلہ لے کر کسی میدان کا رخ کرتے، اور وہ کوئی جاسوسی کی کتاب لے کر بیٹھ جاتا اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑتا جب تک کپتان صاحب باہر سے آ کر اسے برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیتے۔ جاسوسی سے دلچسپی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے جاسوس بننے کے خواب دیکھا کرتا، اور ہر وقت اس کے دماغ میں یہی باتیں گھوما کرتی۔ چنانچہ اس وقت بھی جبکہ وہ نائی کی دکان پر بیٹھا حجامت بنوا رہا تھا، اس کا خیال ایک جاسوسی کہانی کے ہیرو پر لگا ہوا تھا جس نے 1 سال کی دوڑ دھوپ کے بعد ایک چور کا سراغ لگا لیا تھا، اور پھر چور بھی کیسا، شہر کا ایک نامی گرامی سوداگر، جس کے متعلق کسی کو گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ان خیالات میں وہ ایسا کھو گیا کہ اس کا سر بے خبری میں بائیں طرف کو جھک گیا۔ نائی نے جھلا کر کینچی روک لی اور منہ بگاڑ کر بولا، صاحب سر سیدھا رکھیے، آپ بار بار ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ ظہیر نے چونک کر سر سیدھا کر لیا اور سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ نائی کی کینچی تیزی سے چل رہی تھی، مگر ظہیر کا خیال پھر کسی جاسوسی کہانی میں الجھ گیا تھا کہ دکان کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک ہامتا ہوا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ ٹپک رہی تھی اور پھولی ہوئی سانس سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہت دور سے چل کر آیا ہے۔ دوسرا نائی جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور ادب سے بولا، فرمائیے صاحب۔ آنے والے نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، جلدی کرو، میری داڑھی مجھے صاف کر دو۔ اور جب نائی اس کی گھنی داڑھی کو صابن لگا کر اس طرح چلانے لگا تو ظہیر سنبھل کر بیٹھ گیا اور اس شخص کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جو وہ اس کے متعلق سوچتا، اس کی دلچسپی بڑھتی جاتی۔ یہ شخص اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے اور اپنی داڑھی کیوں صاف کرا رہا ہے؟ کہیں یہ چور یا ڈاکو تو نہیں جو پولیس کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ بدل رہا ہے؟ ظہیر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو خفیہ پولیس کا انسپکٹر سمجھ رہا تھا اور اس شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی جاسوس کسی مجرم کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نائی نے ظہیر کی گردن سے کپڑا کھول لیا اور برش سے بال صاف کرتے ہوئے بولا، لیجئے صاحب، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ظہیر نے جیب سے پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے اور سلام کر کے باہر نکل آیا۔ بلاک اپنے خیال کو اس آدمی کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرتا، مگر بار بار اسی عجیب و غریب شخص کی صورت اس کی آنکھوں تلے پھرنے لگتی۔ آخر یہ کون ہے؟ اور ہوگا کوئی، اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور ایک طرف کو چلنے لگا، مگر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ قدم خود بخود رک گئے اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ دکان والا اجنبی باہر نکل رہا تھا، اب اس کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ اس نے باہر نکل کر پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دائیں طرف چلنے لگا۔ ظہیر کو اس پر شبہ تو دکان میں ہی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے سٹ پٹایا ہوا دیکھا تو اس کا شبہ یقین میں بدل گیا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس آدمی کا پیچھا کروں گا، دیکھوں تو یہ کون ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اجنبی اتنا تیز چل رہا تھا کہ ظہیر کو بعض وقت اس کے پیچھے دوڑنا پڑ جاتا۔ آخر 10 منٹ کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ کھلے بازار کو چھوڑ کر ایک تنگ گلی میں گھس گیا جو بالکل سنسان تھی۔ اس نے ایک دفعہ پیچھے پلٹ کر دیکھا اور ظہیر کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ایک جگہ رک کر جوتا جھاڑنے لگا۔ اسے رکتا دیکھ کر ظہیر بھی رک گیا، مگر یہ اس نے غلطی کی۔ اجنبی فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر کڑی نظروں سے ظہیر کو دیکھتا رہا اور پھر جلدی سے بائیں طرف والی گلی میں مڑ گیا۔ ظہیر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی میں پہنچا اور حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ چونکہ گلی میں کوئی بھی نہ تھا، اس نے 2-4 مکانوں کے دروازوں میں تاکا جھانکا، لیکن بیکار۔ اجنبی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے چلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ الہی یہ کیا معاملہ ہے کہ پیچھے سے اس کے کاندھے پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ ظہیر نے پلٹ کر دیکھا
تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی اجنبی تھا جس کا وہ پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح مندی جھلک رہی تھی اور ہونٹوں پر اس طرح کی مسکراہٹ تھی جیسے وہ ظہیر کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیوں میاں برخوردار؟ اجنبی مسکرا کر بولا۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، تم مجھے کوئی شریف زادہ دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن اب اگر تم میرے پیچھے آئے تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا اور ظہیر کھڑا سوچتا ہی رہ گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ اجنبی نے ظہیر سے پیچھا چھڑا کر اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور جلدی جلدی گلی پار کر کے بڑی سڑک پر چلنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ظہیر اس کے ڈرانے دھمکانے سے اب اس کے پیچھے نہیں آئے گا، مگر کیا اس کا یہ خیال صحیح تھا؟ نہیں، دھن کا پکا ظہیر برابر اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم بہت تھا، اس لیے جب اجنبی رک کر پیچھے کی طرف دیکھتا تو وہ جلدی سے دوسرے لوگوں کی آڑ میں ہو جاتا، اور جب اجنبی چلنے لگتا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیتا۔ آدھا گھنٹہ لگاتار چلنے کے بعد اجنبی ایک عالی شان مکان کے پاس جا کر رکا اور ادھر ادھر دیکھ کر ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ یہ وقت ظہیر کے لیے بڑا نازک تھا۔ وہ چپ چاپ دبے پاؤں سانس روکے مکان کی پچھلی طرف گیا اور ایک کھڑکی کے راستے اندر گھسنا ہی چاہتا تھا کہ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اجنبی کمرے کے اندر ایک میز پر جھکا ہوا کھڑا تھا، اس کے آگے بے شمار کاغذ بکھرے پڑے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی خاص کاغذ یا خط تلاش کر رہا ہے۔ مگر یہ کیا؟ یکایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک موٹا سا شخص ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ خبردار، آنے والا پستول تان کر جا، اگر اپنی جگہ سے ہلا تو گولی مار دوں گا۔ اجنبی اس ناگہانی مصیبت کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پستول والے شخص نے اجنبی کی صورت غور سے دیکھی اور چونک کر بولا، اقا، غیاث صاحب آپ ہیں؟ او، وہ آپ کی داڑھی کہاں گئی؟ ہا ہا ہا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا صفا چٹ چہرہ دیکھ کر میں تمہیں پہچان نہ سکوں گا، مگر یہ تمہاری بھول ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ تم میرے قبضے سے نکل کر کیسے جاتے ہو۔ ظہیر کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اجنبی کے ہاتھ پر پڑی جو آہستہ آہستہ جیب کی طرف بڑھا تھا۔ ظہیر فوراً اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اجنبی جیب سے پستول نکال سکے اس نے ایک بڑی سی اینٹ اٹھا کر زور سے اس کی طرف پھینکی، مگر گھبراہٹ میں نشانہ چوک گیا اور اینٹ اجنبی کے لگنے کی بجائے پستول والے شخص کے سر پر جا لگی۔ اب اجنبی کی باری تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے بولا، شاباش میاں، تم بہت بہادر ہو، تم نے میری جان بچا لی، اندر آ جاؤ۔ ظہیر کمرے کے اندر کود گیا اور بولا، مگر میں نے تو آپ کو نشانہ بنایا تھا، اینٹ غلطی سے انہیں لگ گئی، میں پولیس کو بلانے جا رہا ہوں۔ اجنبی مسکرا کر بولا، پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں، میرا نام غیاث ہے اور میں خفیہ پولیس کا انسپکٹر ہوں۔ یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑا ہے بڑا خطرناک ڈاکو ہے۔ 1 مہینہ ہوا کہ کراچی سے ایک بہت بڑے سیٹ کو لوٹ کر لاہور آ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن اخباروں نے اس واقعے کو بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ چھاپا۔ کراچی کا مشہور ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ خفیہ پولیس کا انسپکٹر غیاث نے ڈاکو کے قبضے سے لاکھوں روپے کا چوری کا مال برآمد کر لیا۔ ڈاکو کی گرفتاری کپتان رشید کے لڑکے ظہیر کی مدد سے عمل میں آئی۔ کپتان رشید خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، اور خوش بھی کیسے نہ ہوتے، سارے شہر میں ان کے بیٹے کا چرچا تھا۔ ظہیر ان کے پاس کھڑا تھا، وہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر بولے، شاباش میرے بیٹے، واقعی تم بڑے ہو کر ایک جاسوس بنو گے۔